السلام علیکم اسٹوڈنٹس. پچھلی دفعہ لیکچر میں ہم نے نواز شریف کا پہلا دور پڑھا تھا. وہ منتخب ہوئے تھے 1990 میں اور ان کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا 1993 میں. آج ہم نواز شریف کا دوسرا دور پڑھ رہے ہیں. ان کے دوسرے دور کا آغاز ہوا 1997 میں اور پھر اگین ان کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا 1999 میں. نواز شریف کا دوسرا دور کا آغاز بھی ذرا ہنگامی صورت میں ہوا کہ ابھی ان کی حکومت کو قائم ہوئے بھی ایک ماہ ہی ہوا تھا کہ ان کے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ ان کی اختلافات شروع ہو گئے اور ان کی اس سرد جنگ کو، اس چپلکش کو کافی عرصہ گزر گیا، کئی ماہ گزر گئے اور پھر فوج نے مداخلت کی اور ان کو سجاد علی شاہ کو جو ہے فورس کیا انہوں نے استعفیٰ دینے کے لیے، اور اس طرح جو ہے وہ فوج کی مداخلت سے جسٹس سجاد علی شاہ مستعفی ہو گئے اور اس وجہ سے اس وقت کے صدر فاروق احمد خان لغاری بھی مستعفی ہو گئے. پھر اس کے بعد جو ہے جو صدر منتخب ہوئے وہ ریٹائرڈ جسٹس رفیق تارڑ تھے، جنہوں نے اپنا انتخاب پیپلز پارٹی کے آفتاب شعبان میرانی سے ان کا مقابلہ ہوا اور وہ جیت گئے، اور اس طرح پاکستان کے اگلے جو صدر ہیں وہ رفیق تارڑ منتخب ہوئے اور انہوں نے پیپلز پارٹی کو اس انتخاب میں شکست دی. نواز شریف نے اپنے اس دور میں ایک اور مہم کا آغاز کیا اور اس کا نام تھا قرض اتارو ملک سنوارو. چونکہ پاکستان اقتصادی بحران کا شکار تھا اور اس کو قرضوں کے لیے IMF سے رجوع کرنا پڑتا تھا، اور نواز شریف جو ہے اس کو نے اس صورتحال سے نکالنے کے لیے ملک کو قرض اتارو ملک سنوارو کے نام سے ایک مہم شروع کی، اور انہوں نے ایک تقریر میں لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اس مہم میں حصہ لیں اور جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عطیات دیں، عطیات ہی کہوں گی، قرض حسنہ کی اپیل کی، ٹھیک ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو مالدار طبقہ ہے وہ ملک کو قرضوں سے پاک کرنے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ حصہ ڈالے. تو اس میں کافی کامیابی بھی ہوئی اور ملک کا خزانہ جو ہے وہ تیزی سے بھرا بھی، بہت لوگوں نے بہت بڑی بڑی رقوم جمع بھی کروائیں. اس کے بعد جو ہے جو نواز شریف نے جو ایک اہم کام کیا وہ یہ تھا کہ غیر ملک میں مقیم جو پاکستانی ہیں ان کو بھی ووٹ کا حق دیا. یعنی اگر الیکشن ہوتے تھے تو پہلے تو پاکستان میں مقیم افراد ہی صرف ووٹ کاسٹ کر سکتے تھے، لیکن نواز شریف نے ان لوگوں کی لیے بھی آسانی پیدا کی کہ جو غیر ملک میں مقیم ہیں، بہت سے پاکستانیوں کی بڑی تعداد جو ہے مختلف ممالک میں مقیم ہے، اور جو ہے وہ بھی اب اپنے آن لائن ووٹ کاسٹ کر کے جو ہے وہ شرکت کر سکتی تھی الیکشن میں. اس لیے جو ہے 1997 میں حکومت پاکستان نے غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں ووٹ کا حق دے دیا، جس سے غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کی بھی اپنے ملک کے معاملات میں دلچسپی پیدا ہوئی اور وہ بھی ووٹ کاسٹ کر سکتے تھے. اس کے علاوہ جو اہم کام کیا نواز شریف نے وہ تھا فلور کراسنگ پر پابندی. فلور کراسنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ ایک امیدوار نے اپنی پارٹی سے انتخاب جیتا ہے اور لیکن وہ اس میں جا کر پارٹی میں قومی اسمبلی میں جا کر جو ہے وہ کسی دوسری پارٹی کو ووٹ دے دیتا ہے. تو یہ جو ہے اس صورتحال کو نواز شریف نے روکنے کے لیے فلور کراسنگ پر پابندی لگائی ایک 14ویں ترمیم کے ذریعے. 1973 کے آئین میں ایک اور ترمیم کی گئی جس کا نام رکھا گیا 14ویں ترمیم، اور اس کے ذریعے جو ہے ارکان اسمبلی کے پارٹی تبدیل کرنے یعنی فلور کراسنگ پر جو ہے وہ پابندی عائد کر دی گئی. اس ترمیم کے ذریعے منتخب رکن اسمبلی کو پابند کیا گیا کہ وہ صرف اپنے لیڈر ہی کو اعتماد کا ووٹ دے سکتے ہیں، نافرمانی کی صورت میں اس کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا. اور اس طرح سے جو ہے انہوں نے جو اکثر اپنی ووٹ جو ہے وہ جو بیچ دیتے ہیں یا فروخت کر دیتے ہیں، تو اس چیز پر انہوں نے
مطلب پابندی لگائی۔ اگلی جو انہوں نے کام کیا، اہم کام کیا، وہ تھا 1998 میں مردم شماری کا انعقاد۔ یہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے جو کہ نواز شریف حکومت نے کیا، اور 1998 میں مردم شماری کروائی۔ یہ قریباً جو ہے 10 سال کے بعد جو ہے یہ مردم شماری ہوئی تھی۔ اس کے تحت ملک کی آبادی جو ہے وہ 13 کروڑ سے زائد نکلی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نواز شریف حکومت نے ایک اور اہم پالیسی کا اعلان کیا، وہ تھا نئی تعلیمی پالیسی، اور اس کا دورانیہ جو ہے انہوں نے 1998 سے 2010 تک رکھا، یعنی 10 سال کی مدت جو ہے، 12 سال کی مدت انہوں نے رکھی، اور اس میں انہوں نے لانگ ٹرم پلاننگ کی، اور تعلیم کے شعبے میں بہتری لانے کے لیے انہوں نے کافی غور و خوض کیا اور نئے نئے پروجیکٹس لے کر آئے سامنے۔ 1998 میں وفاقی وزیر تعلیم سید غوث علی شاہ نے نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا، جس کے تحت کئی نئے اسکول، ادارے، کالجز وغیرہ کھولے بھی گئے، اور اس کا عزم بھی کیا گیا، اور مختلف ٹاسک بھی رکھے گئے۔ اس کے علاوہ نواز شریف نے جو ہے اپنے دوسرے دور حکومت میں لاہور سے اسلام آباد موٹر وے کا آغاز کیا۔ نواز شریف نے جنوبی ایشیا کی طویل ترین لاہور اسلام آباد موٹر وے بنا کر ایک نیا کارنامہ سر انجام دیا۔ یہ منصوبہ میاں نواز شریف کے پہلے دور حکومت کا تھا، جو تکمیل کو نہیں پہنچا۔ اس کے بعد جو ہے بے نظیر بھٹو جو ہے برسر اقتدار آ گئی، اور یہ پروجیکٹ وہیں کا وہیں رک گیا۔ لیکن دوسرے دور میں نواز شریف نے دوبارہ اس پر کام شروع کیا، اور جس کی تکمیل دوسرے دور میں ہوئی۔ 1998 میں میاں نواز شریف نے خود موٹر وے کی تکمیل پر اس کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سے پہلے بے نظیر بھٹو کے پہلے دور کا خاتمہ، نواز شریف کے پہلے دور کا خاتمہ، اس کے بعد بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور کا خاتمہ ایک آئین کی ایک شک کے ذریعے کیا گیا، جس کا نام تھا 58(2)B۔ یہ آئین کی ایک شک ہے جس میں صدر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر وہ ملک میں کرپشن دیکھتا ہے، بدامنی دیکھتا ہے، یا کوئی ایسے حالات دیکھتا ہے جس سے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو، تو وہ اپنی اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جو قومی اسمبلی ہے اس کو توڑ سکتا ہے اور حکومت کو برطرف کر سکتا ہے۔ تو 3 دفعہ ایسا ہو چکا تھا کہ صدر پاکستان نے جو ہے 58(2)B کا جو ہے استعمال کرتے ہوئے حکومتوں کو توڑا۔ اس لیے نواز شریف نے حزب مخالف کو ساتھ ملا کر 1973 کے آئین سے 58(2)B کی شک کو نکال دیا، جس کے ذریعے کوئی بھی صدر کسی بھی اسمبلی کو کسی بھی وقت جو ہے وہ توڑ سکتا تھا۔ 13ویں ترمیم کے ذریعے صدر کا یہ اختیار ختم ہو گیا۔ انہوں نے اس ترمیم کو 13ویں ترمیم کا نام دیا، ٹھیک ہے۔ ترمیم کے لیے انگریزی میں امینڈمنٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے حالات مزید کشیدہ ہوئے بھارت کے ساتھ، اور بھارت نے جب 1998 میں ایٹامک ٹیسٹنگ کی، تو اس سے جو ہے خطے میں جو پاور کا ایک توازن ہے وہ ڈس بیلنس ہو گیا، اور جو ہے بھارت نے اپنی سمجھے طاقت کا مظاہرہ کیا، اور پاکستان کو اس صورتحال میں جو ہے اس سے دبنا نہیں تھا۔ اس لیے جو ہے پاکستان نے بھی جوابی جو ہے ایٹامک ٹیسٹ کیے، اور یہ بھی نواز شریف کے دوسرے دور میں ہوا کہ بھارت نے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 28 مئی 1998 کو نواز شریف کی حکومت نے ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کی برتری کا خواب خاک میں ملا دیا۔ اس طرح پاکستان دنیا کی 7ویں بڑی ایٹمی قوت بن گئی۔ بے شک اس سلسلے میں پاکستان کو ایٹامک ٹیسٹنگ کے لیے روکنے میں بڑے بڑے ممالک نے، سپر پاورز نے بڑی مداخلت کی۔ پاکستان نے اس کے لیے جو ہے بڑی پابندیاں بھی برداشت کیں، لیکن اس نے اس خطے میں یعنی خاص طور پر جنوبی ایشیا میں طاقت کا جو توازن ہے اس کو بگڑنے نہیں دیا، اور پاکستان نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ بھی ایک ایٹمی طاقت ہے۔ اس کے علاوہ جب حالات مزید کشیدہ ہو گئے تو بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی جو ہے وہ پاکستان کے دورے پر آئے، حالات کی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے، صورتحال کی بہتری کے لیے 1998 میں
بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی بس کے ذریعے خیر سگالی کا پیغام لے کر جو ہے وہ لاہور میں آئے۔ میاں نواز شریف نے واگا بارڈر پر ان کا استقبال بھی کیا۔ دونوں لیڈروں نے آپس کے تعلقات معمول پر لانے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان بھی کیا۔ کئی مشترکہ منصوبوں پر انہوں نے عمل کرنے کا ارادہ بھی کیا اور مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے، جس کا نام انہوں نے اعلان لاہور رکھا۔ ٹھیک ہے، آپ سے سوال شارٹ کوسچن یہ بھی آ سکتا ہے کہ اعلان لاہور سے کیا مراد ہے، تو اس کے لیے آپ اسی پیراگراف کو دیکھیں گے کہ 1999 میں بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی جو ہے وہ خیر سگالی کا پیغام لے کر پاکستان آئے۔ واگا بارڈر پر جو ہے نواز شریف نے بھی ان کا استقبال کیا اور دونوں لیڈروں نے مشترکہ جو ہے وہ کوششیں کیں اور کئی منصوبوں پر انہوں نے ایک دوسرے کی مدد بھی کی اور جو ہے ایک مشترکہ اعلامیے پر دستخط ہوئے، جس کو اعلان لاہور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نواز شریف نے جو ہے وابڈا کی کرپشن کو دور کرنے کے لیے بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو رہا تھا اور وابڈا کی کرپشن جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے وابڈا کو فوج کے حوالے کر دیا تاکہ فوج جو ہے مداخلت کرے اور جو ہے اس کے جو سسٹم ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ 1999 میں نواز شریف نے وابڈا سے کرپشن ختم کرنے اور بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے لیے وابڈا کو فوج کے حوالے کر دیا، جس سے کافی حوصلہ افزا نتائج بھی برآمد ہوئے۔ اس کے علاوہ جو ہے 1999 میں دوبارہ سے بھارت کے ساتھ ایک کشیدگی کا عمل شروع ہوا اور اس میں کارگل کے محاذ پر جو ہے انڈیا اور پاکستان دونوں کی فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں۔ کارگل ایک پہاڑی ہے جس پر دونوں افواج جو ہے آمنے سامنے ہوئیں اور اس کے بعد جو ہے یہ جنگ چھڑ گئی اور جب پاکستانی فوج جو ہے بھارتی فوج کو پیچھے دھکیلتی ہوئی ان کے علاقوں میں داخل ہو گئی، لیکن اس کے بعد جو ہے امریکی جو صدر ہے بل کلنٹن، اس نے بروقت جو ہے مداخلت کی اور دونوں جو ممالک کی افواج ہیں ان کو جو ہے جنگ بندی پر آمادہ کیا اور دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی طے پائی اور جو ہے پھر دوبارہ سے حالات جو ہے وہ بہتری کی طرف آئے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کر ملک پر قبضہ کر لیا اور جو ہے نواز شریف پر طیارہ اغوا کیس میں خصوصی عدالت نے نواز شریف کو کسی بھی پبلک عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا، جرمانے اور قید کی سزا بھی سنائی اور جو ہے حکومت کی اور سعودی حکومت کی مداخلت پر انہیں جلا وطن کر کے سعودی عرب بھیج دیا گیا۔